شہے مزدر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر لگے گی آگ خیموں میں جلے گی کناتیں بھی لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتیں بھی بنانا خاک کو بستر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر لہو کانوں سے برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے پھر آؤ گی در در سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر بسد ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے بسد ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے چھنیں گے آہ وہ گوہر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر جو بعد عصر بیٹی تیرے کانوں میں لگی ہوگی جو بعد عصر بیٹی تیرے دامن میں لگی ہوگی بجھے گی آگ وہ کیوں کر سکینہ نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا وہ پیا ماں کے زانوں پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہے مزدر تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا کوئی
تر سکینہ ہم نہیں ہوں گے پائی جاؤ گی در در سکینہ نہیں ہوں گے اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو زیر کسا پروان چڑھے ابو جد بن کے رہے زینب ایسی ہستی ہے وہ جس نے بنائی اپنی جگہ فاطمہ جس پر ناز کرے زینب ایسی ہستی ہے شبیر سے باقی دین نبی شبیر سے باقی شبیر سے باقی پیغمبر شبیر رہے زندہ جسے زینب ایسی ہستی ہے کنبے کی حفاظت بھی کرنا درباروں میں خطبے بھی دینا دربار میں خطبے بھی دینا اس وصف میں ہے ماں سے آگے زینب ایسی ہستی ہے خیموں کی حفاظت کی خاطر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر ٹوٹا ہوا ایک نیزہ لے کر جو شام میں غریباں پہرا دے
ایسی ہستی ہے جو زیرے کے پروان چڑھے اللہم صلی علی قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان اب شاہزادی کہاں قیدی ہوں میں بابا جان جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں دیکھو تو بابا میں کیا ہو گئی ہوں اجڑا مکان ہے رہتی ہوں اب میں کہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان کہتی نہ تھی دیکھو نہ جاؤ بابا کہتی نہ تھی دیکھو نہ جاؤ بابا ترس کھاؤ مجھ پر ترس کھاؤ بابا تم کیا گئے ہو مجھ پر گرا آسمان قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا جیسے ہی نیزے پہ تم آئے بابا میں نے تماچے بہت کھائے سار پر ہیں ابھی تک ستم کے نشان قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان ملنے کو ہم سے چلے آؤ بابا ملنے کو ہم سے چلے آؤ بابا ایک بار چہرہ دکھا جاؤ بابا اے پیارے بابا ارے پھر ہم کہاں تم کہاں قیدی ہوں میں بابا جان قیدی ہوں میں بابا جان اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی زندہ
میں جب کے دخترے شبیر مر گئی دنیا سے دفوتن سفر خود کر گئی خنبے کے دل پہ جدائی قدر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو قربان جاؤ مرنے کے ماں کو خبر نہ کیے واری میرے یاس پہ تم نے نظر نہ کی یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی جی بھر کے بھی زیارت روئے پدر نہ کی چوتھے برس میں آئے سدھارے جہان سے دکھ قید کے نہ اٹھ سکے لانے سے جان سے لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جان ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان میں جانتی ہوں ماں سے بدتر حیات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو بچیے ماں تجھے کدھر رب ڈھونڈنے کو جائے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دو اٹھا چھٹ کر پدر سے گھڑ کیا کھائے تماچے کھا بے بے رسن بندھی تیرے گردن میں ہائے جو سختیاں فلک نے دکھائے وہ سہ گئے بندے جو چھن گئے میرا موتا کے رہ گئے منہ ڈھانپتی تھی صبح کو
پیٹتی ہوں اور تمہیں مطلق نہ ہے خبر مجھ سا بھی کوئی بے قصور اب کون روئے گا پہلو میں ماں کے بیٹھ کے اب کون روئے گا زندہ میں جا کے دخترے صبح آگے آگا جائے جوش عباس پہ تھا جہد حسینی کا علم جوش عباس پہ تھا جہد حسینی کا علم کر دیے ظلم میں جب بازوئے عباس علم کر دیے ظلم میں جب بازوئے عباس علم دست زینب نے اٹھایا وفا کا پرچم بازوئے زینب و عباس کی عظمت کی قسم حرف ہفتے وہ سلاسل سے نہیں رک سکتا پرچم مقصد شبیر نہیں جھک سکتا فہر سبت پیغمبر کی جلالت پہ سلام فہر سبت پیغمبر کی جلالت پہ سلام ان کی عظمت پہ سلام ان کی عظمت پہ سلام ان کے خطبات کے معیار صداقت پہ سلام جہد شبیر کا زینب کی قیادت پہ سلام سے شرمندہ جو شبیر کے قاتل ٹھہرے اس قیادت کے مسائل بھی فضائل ٹھہرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسرد المجيد من فضله ودليل على عظمته الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك
على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق صل على محمد وآل محمد وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. آپ کے فرش اس بچی کے نام سے منسوب ہے. لاکھوں سلام ہے حسین حق و باطل کے اس مار کے جس میں ظلم کا مقابلہ مظلومیت کے ساتھ کیا، جبر کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا، کثرت کا مقابلہ خدمت کے ساتھ کیا، اور ایسی فتح جو تمام عالمین پہ چھا گئی. تاریخ لکھ رہی ہے، مقاتل نے لکھا کہ موسیٰ السلام جس وقت رخصت میں خیمہ اقدس سے کربلا کی وہ تمام منزلیں کہ یوں اس سارا وقت مجالس میں بسر ہوتا ہے، مسائل بیان ہوتے، لیکن ایام اعضاء کے آخری دن آ رہے ہوتے تو دل کو بڑی طرف ہوتی ہے، مولا کون کون سے گوشے ایسے ہیں جن سے بیٹھنے کو دل چاہتا تھا لیکن بیان نہ ہو سکتی. حضرت ابوالفضل عباس کی ذات اقدس کو دیکھ لیا جائے کہ پانی کرانا، جنگ کا کرنا، بازوؤں کا کٹ جانا، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حضرت ابوالفضل عباس جب بازو قطع ہو چکے تھے، جب آپ زیر فرض پہ موجود تھے، وہ کون سی منزل شجاعت تھی، وہ کون سی منزل محبت تھی کہ اگر محبت اور معرفت امام کو مجسم کیا جائے تو حضرت ابوالفضل عباس کا پیکر نظر آتا ہے. ازل سے ہی قانون طبیعت آقا، یہ شجاعت ہے ایمان کی قوت آقا، اور معجزہ ہے آج کی سیرت آقا. آج تک اپنے مشقت کو ہے حیرت آقا، کٹ گئے ہاتھ تو پھر زی پہ تھمے تھے شوگر، ارے پاؤں حضرت کے رکابوں میں تھمے تھے شوگر. ہم سب جانتے ہیں کہ جسم کا توازن قائم رہتا ہے، اس گھوڑے پر سوار ابوالفضل عباس جس کے بازو قطع ہو چکے ہیں اور اس کے پاؤں رکابوں میں چلے گئے. بازوؤں کا قطع ہونا، دائیں بازو کا قطع ہونا، پھر بائیں بازو کا قطع ہونا، پھر مقصد کا یہ لکھنا کہ بازوؤں کے قطع ہونے کے بعد حضرت ابوالفضل عباس خیمگاہ سے بہت قریب آ چکے ہیں. جس وقت فوج یزید بھی آواز بلند ہوئی بس چند گام کا فاصلہ ہے، کسی طرح پانی کو بہا دیا جائے، اتنے دن ایک ساتھ برسائے گئے. آگے بدن چھلنی ہو گیا. ارے جب پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت گھوڑے کے رخ کو موڑا ہے. ارے فرات قیامت تک آپ کے مرکز کے گرد چکر لگاتی رہے گی. ارے وہ ایک چلو جو آپ نے چلو میں لے کے وہ پانی جو پھینکا تھا اس کا قرض نہیں اتار پائے گی. مولا وہ محبت کی انتہا، وہ شجاعت کا کمال، اور شجاعت اور صبر ایک پیکر میں جیسے بھر گئے حضرت ابوالفضل عباس. آج بھی جب ہم بولتے ہیں حضرت عباس کو جاتے ہیں کھپے عباس کے سامنے وہ دروازہ جہاں لکھا ہوا ہے یا ساتھی ہے باشر کربلا، کھپے عباس جہاں پیسہ رکھا ہے معصوم بچوں کے رونے کی صدا آ رہی ہے. آقا حسین، یہ بازو تو حسین کے دل کی قوت ہے، یہ بازو تو زینب کے پردے کے محافظ تھے. ارے بازو نہیں، کیا کچھ تھا جو اسلام میں قربان ہو گیا. حضرت ابوالفضل عباس کی ذات اقدس جو خود ایک معجزہ نظر آتی، اور
وہ جو مشکیزے کو لے کر لہر کی جانب گیا تھا کہ پانی دینے کی بجاتی، کہاں کہاں سکینہ نے آپ کو نہیں پکارا، کہاں کہاں بیویوں نے آواز نہیں دی، اور جس وقت حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں اور بچی کو آغوش میں لیا ہے، کوئی لے کے بچی کے لیے باپ کو الوداع کہنا زیادہ مشکل تھا۔ یا باپ کا بچی کو جدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ارے وہ کون سے سر کی منزل تھی؟ جب حسین بچی کے رخساروں پہ پیار کر رہے ہیں، کہہ رہے سکینہ بی بی گھبرانا نہیں، ہم آئیں گے، سکینہ ہم آئیں گے۔ اور سکینہ نے کہاں کہاں نہ انتظار کیا، بازوؤں میں رسم بن گئی۔ ارے جس وقت اسیر ہو کے قافلہ چلا ہے، جہاں ہر بیوی نے لاشائے شہداء کی جانب دیکھ کے صدائے فریاد بلند کی ہے، جہاں بیویوں نے آواز دی ہے الوداع، خدا حافظ و ناصر۔ ہاں دیکھا جاوا اونٹوں کی پشت سے بلند ہونے والے کو سلام، اور اسی میں ایک ننھی سی بچی کی التجا، ماں باپ میں جا رہی ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا آئیں گے۔ آواز حسین آئی ہوگی، جانے کی، اب تم ہمیں پاؤ گی سکینہ، سب آئیں گے پر تم نہیں آؤ گی سکینہ۔ کربلا سے چلے ہر منزل پہلی منزل سے زیادہ کٹھن، اور ہر منزل پر حسین کی اس لشکر نے ایسی جنگ کی ہے جو کائنات عالم میں ہمیشہ کے لیے یادگار ہوگی۔ زمانہ سمجھا بھی نہ تھا کہ جنہیں بازوؤں میں رسی باندھ کے بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کرا کے اپنی فتح کا جشن بنانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، وہ کائنات کی سب سے بڑی رسوائی بن جائے گا۔ وہ اسیر، وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے معصوم گلے، وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے بازو، کہ جو کربلا سے لے کر شام تک کی منزل میں وہ آوازیں بلند ہوتی رہی ہے، کہوں کہ مولا جس وقت آپ مکے سے چل رہے تھے اور لوگوں نے آپ سے کہا تھا، تاریخ میں جملے موجود ہیں، اگر جا ہی رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جب آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ لے جانا مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ لیکن مولا نے فقط ایک جملہ کہا کہ تم نہیں جانتے ان بچوں اور عورتوں کو لے جانا میرے مقصد کی تکمیل کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس وقت سوال سمجھنے کرنے والے سمجھ نہیں پائے ہوں گے، لیکن آج قیامت تک یہ اعلان ہوتا رہے گا کہ حسین کا ایک لشکر تھا جو عالم مظلومیت میں کھلے سروں کے ساتھ، بنے ہوئے بازوؤں کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑتا ہوا چلا گیا جو قیامت تک حسین کی مظلومیت کو عام کرتی رہے گی، جو قیامت تک حسین کی بے کسی کا اعلان کرتی رہے گی، یہاں تک کہ بازار کوفہ، دربار کوفہ، بازار شام، دربار شام کی منزلیں گزر گئی، اور اب یزید نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ تاریخ نے لکھا وہ قید خانہ شام، وہ ایک خرابات، وہ ایک تنگ و تاریخ زندان۔ آج جانے والے جب جاتے ہیں تو اطراف کی زمین کو خرید کے بہترین روزہ تعمیر ہو چکا ہے، آج وہاں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، آج وہاں ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن آج بھی جب جانے والے جاتے ہیں تو کانوں میں صدا گونجتی ہوتی ہے، کب آئیں گے، یہاں سے ہوٹل پہ آ گئی۔ وہ مظلومیت جو قیامت تک اس مظلوم بچی کی فتح کا اعلان کرتی رہے گی کہ ظالم کا ظلم اپنی انتہا میں پہنچ گیا۔ نہ صرف یہ کہ سرحائے شہداء کو نیزوں پہ بلند کیا، بلکہ کمسن بچوں کے گلوں کو اور بیویوں کے بازوؤں کو باندھ دیا گیا۔ اور پھر کون ہے یہ کرنے والے؟ کیا یہودی ہے؟ کیا عیسائی ہے؟ آواز آئے گی کلمہ پڑھنے والے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنے والے،
رسول کو قید کر کے لائے ہیں اور پھر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ اور اسی لیے حسین اس لشکر کو ساتھ لے کر آئے تھے کہ جس نے بندھے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، جس نے بندھے ہوئے گلوں کے ساتھ حسین کے لیے ایک ایسی جنگ لڑی جو قیامت تک حسین کی مظلومیت کو عیاں کرتی رہی۔ وہ کم سن بچے، وہ بیویاں جن کے بازو بندھے ہوئے تھے خصوصیت کے ساتھ، جہاں ظلم کی انتہا یزید کی صورت میں نظر آئی کہ بازاروں اور درباروں میں تشریح کرنے کے بعد اس نے قید خانے میں مقید کیا، وہاں مظلومیت کی انتہا سکینہ کی صورت میں نظر آئی۔ ارے وہ مظلوم بچی کہ جس راستے سے گزری لوگوں کی نگاہیں مرکوز ہو جاتی تھی، کہیں اس کے کرتے کا دامن جلا ہوا نظر آتا تھا، کہیں اس کے گلے کی رسل سے بہتا ہوا خون نظر آتا تھا، کہیں اس کی پشت تازیانوں سے زخمی نظر آتی تھی، کہیں اس کے باہوے میں بھرا نظر آتا تھا چلتے چلتے، اور کہیں اس کے خوش پیاس سے ببرائے ہوئے ہونٹ نظر آتے تھے۔ ارے وہ بچی جو مظلومیت کی ایسی انتہا نظر آتی تھی کہ لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور تاریخ نے مقاتل نے لکھا کہ شام میں جب اہل حرم پہنچے ہیں اور قافلے کی تشہیر کے بعد انہیں مقید کر دیا گیا تو یزید اس وقت سخت خوفزدہ ہوا جب اس تک یہ خبریں پہنچی کہ شام میں جب کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس بچی کا ذکر ہوتا ہے جس کی پشت زخمی تھی، جس کے ہونٹ پیاس سے ببرائے ہوئے تھے، جس کے گلے کی رسل سے خون جاری تھا۔ اور نہ صرف یہ اب تک ذکر ہوتا تھا لیکن اب چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ یہ ظلم تو اچھا نہیں ہے، اتنی کم سن بچی اور ایسی بے کسی، ایسی بے بسی۔ اور جب یہ صدائے یزید کے کانوں تک پہنچی، یہ خبریں پہنچی تو یزید سخت وحشت زدہ ہوا، اور اس کی وحشت کا یہ عالم تھا کہ شہزادی سکینہ مقاتل نے لکھا 3 اور 4 برس کے درمیان کی عمر تھی، اور وہ بچی جو اتنی زخمی حالت میں ہو، وہ بچی جو اس قدر پیاسی ہو، اس بچی کی آواز کتنی ہوگی۔ لیکن تاریخ میں لکھا جب اس خرابے سے آواز بلند ہوتی تھی، بابا آ جائیے سکینہ انتظار کرے، خدا سب کو زیارت شاید نصیب کرے۔ شہزادی کے مقبرے کے قریب، شہزادی کے روضے کے قریب اس محل کا کھنڈر موجود ہے جہاں اس آواز کو سن کے یزید وحشت زدہ ہو جاتا تھا۔ تاریخ نے کہا ساری رات اپنے ذہن میں ڈالتا تھا، یہ آواز اسے سونے نہیں دیتی تھی، یہ آواز اسے متحیر کرتی تھی، وحشت زدہ کرتی تھی۔ اور ایک دن جب آواز اس طرح بار بار آتی رہی کہ یزید کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آواز نہیں ہے، کوئی میرے خنجر گلے میں گھونپ رہا ہے، اور ایسے عالم میں جب بچی کے رونے کی آواز بار بار بلند ہوئی، ادھر تو یزید وحشت زدہ تھا، ادھر ایک بار یہ جہاں امام حسین السلام کے سر رکھا تھا وہ کھلا اور آواز آئی، یزید میری بچی میرے لیے رو رہی ہے۔ اور جب سر چلا اور خانہ زندان میں آیا، ادھر سید سجاد کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، ادھر تمام بیویاں کھڑی ہوئی، سکینہ نے کرتے کا دامن پھیلا دیا، بابا میں انتظار کر رہی تھی، ارے مجھے یقین تھا ضرور آئیں گے، آپ تو وعدہ کیا۔ بچی نے باپ کے سر کو آغوش پہ اور بچی نے منہ رکھا، ہاتھوں کے بوسے ہوئے، پیشانی کا بوسہ لیا، بابا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ دل چاہتا ہے کہ بیوی بابا کے چہرے کو صاف کیا ہوگا تو آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نظر آئے ہوں گے، یہ جنت نظر رہا، رخساروں سے معصوم ہوگا، سکینہ کی مظلومیت میں بہت عشق بڑھائے ہوں گے۔
ऊपर में रख के हाले में कह रही है बाबा मेरे रुखसार तमाचों से नीले हो गए, बाबा मेरे कानों की लंबी चार के बाबा जो गोहर पहनाए थे वो छीन लिए गए, बाबा मेरी पुश्त आजियानों से जख्मी है, बाबा मेरे पाँव जख्मी है, बाबा मेरा गला जख्मी है कि सब कहाँ सुन रही है सकीना, आवाज़ हुसैन आई होगी। अरे सदका हो बाप कैसा बड़ा काम कर गई, मजनूनियत हुसैन की दुआ कर गई। अरे सकीना, अरे बीबी ऐसी आग हो गई हुसैन की मजलूमियत। जब खालिद सुनाते सकीना खामोश हुई तो सैयद सज्जाद आगे बढ़े। जब बीवियों का प्रोग्राम अब तक सकीना हाल बयान कर रही थी, बीवी आगे हुई और अब सकीना खामोश और बीवी कर रही। सकीना बीवी बाबा से बातें कर, ऐसे आलम में जब सैयद सज्जाद आगे बढ़े और बीवी का हाथ को थामा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ ने हैरानी से पूछा सैयद सज्जाद क्या हुआ? इमाम ने सकीना की सर को माँ के जादू से लेके खाट पे रख दिया। बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। सकीना का जनाजा और नन्हा सा जिंदान, और जिस वक्त उस जिंदान में सकीना का जनाजा रखा हुआ है रोने का शोर उठाई। यजीद ने तलब किया, इमाम से पूछा सकीना क्या बीमार थी? इमाम ने करबला से लेकर शाम तक ताजिया दिखाए लेकिन ऐसा तड़प के नहीं रोए जैसे यजीद ने पूछा सकीना क्या बीमार थी तो इमाम तड़प के रोए। सकीना के सरापा निगाहों में मुजस्सम हो गया। यजीद पूछ रहा है सकीना क्या बीमार थी, सारा बदन जख्मी था सकीना के। इमाम ने कहा यजीद यतीमी का मरज था, बाप की जुदाई का गम था। यजीद ने कहा सकीना के गुस्ल कफन के लिए हर एहतमाम देने को तैयार, मगर जनाजा जिंदान से बाहर नहीं आएगा। यजीद जानता था अगर ये नन्हा सा जनाजा बाहर आ गया तो हुकूमत की बुनियादें हिल जाएगी, बगावत हो जाएगी। अरे लोग उस बच्ची को भूले नहीं है, उसका तस्करा हो रहा है शाम की गलियों में। तब तक हुकूमत लड़ रहा है सकीना का जनाजा नहीं है। क्या सकीना को कैद खाने में दफन किया जाए? इमाम ने कहा हमारी लूटी हुई चादरों में से चादर उठाए। चादरें आई, अपने शहजादी ज़ैनब की चादर ली और जिस चादर को हाथ मिल जाए तो इमाम रखे हुए चाचा जब ये चादर छीनी थी, अरे मम्मी अम्मा ने बहुत आवाज़ें दी थी। अरे आज ये चादर जा रही है तो एक नन्ही सी बच्ची इंतजार में है। सकीना का कफन है, बीबी की चादर नहीं है। और जिस वक्त वो चादर लिए वो जिंदान शाम में आए और जिंदान शाम से हुक्म यजीद से मशअले लिए हुए करीब जिंदान में आएंगे सकीना के गुस्ल कफन का इंतजाम हो। गुस्ल कफन शहजादी ज़ैनब बीवी की तहसील से तकसीम मशहूर है और शहजादी के तड़प के रोने की आवाज़ बुलंद है। खानदान अहले बैत की बेकसी। जब शहजादी ने बीवी के जिस्म से कुर्ता हटाना चाहा तो मालूम हुआ कि इस कुर्ता पैर के भी जिस्म से जुड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए दरमिया में जिस्म में लगे तो वो कुर्ता शहजादी के जिस्म पर सार गया। वो रस्सी के निशान, वो गले में रस्सा के निशान, मुंह में दासियानों की निशान। सकीना सलामा पर ये बच के जा रही है। नन्हा सा जनाजा तैयार हुआ और जिस वक्त जनाजा तैयार हुआ और जिंदान शाम में जहाँ हर बेकसी हर मजलूमियत की ऐसी इंतहा है कि एक नन्हा सा जनाजा है जिसे फटी की चादर का कफन मिला है, कैद खाने में गंदी सी खुली हुई लाश है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो औरतों को कब्रिस्तान नहीं लेके जाते। अरे जहाँ कैद खाने में ही खबर खुद जाए, बाप भी बहने मौजूद है। सकीना को सुपुर्द खाक करना
آدمی ہے جس کا جنازہ اٹھا ہے، آدمی تابوت سکینہ اٹھا ہے، یقین ہوتا ہے بی بی عمر وہاں موجود ہے، آقا حسین نازوں کی پالی کا پرسہ دینے کے لیے مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جانے، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے، کاش اب سیکھ جاؤ یہ آنسوؤں کو پینا، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر، آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر، سر زانوں پہ رکھ کر، آ جاؤ میں سلا دوں، زخمی بہت ہے بیٹی تیرے بدر کا سینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، امو کو جانے مادر اس طرح مسئلہ دو، امو کو جانے مادر اس طرح مسئلہ دو، اس طرح مسئلہ دو، امو کو جانے مادر، عباس کی جمی پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رخ پر لہو جمع ہے، کانوں سے خون ہے جاری، رخ پر لہو جمع ہے، کانوں سے خون ہے جاری،
رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، میں قید شام کیا تنہائیاں مقدر ہے، قید شام کیا تنہائیاں مقدر، تنہائیاں مقدر ہے، قید شام کیا بی بی نصیب میرا تیرے نہیں مدینہ، رک جاؤ اے سکینہ، 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 گودی ہے جس کی خالی، سورا سہاگ جس کا، گودی ہے جس کی خالی، اجڑا سہاگ جس کا، کربل میں سو رہا ہے جس ماں کا جھولے والا، اس ماں کے دل کو کیسے دے گا کوئی دلاسا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، عباس کی بھتیجی ہم تماچ کھائے، آئی تھی کربلا سے ظلم و ستم اٹھائے، آئی تھی کربلا سے ظلم و ستم اٹھائے، خاموش ہو گئی کیوں روداد غم سنا کے، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، رخسار نیل گو ہے کانٹا پھٹا ہوا ہے، رخسار نیل گو ہے کرتا پھٹا ہوا ہے، کانوں سے خون جاری زخموں کا سلسلہ ہے، کانوں سے خون جاری زخموں کا سلسلہ ہے، ہر ناز اٹھانے والا کربل میں سو رہا ہے، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، غسل و کفن ہو کیسے ہر سمت بے بسی ہے، غسل و کفن ہو کیسے ہر سمت بے بسی ہے، ننھی سی لاش پر کیا حسرت برس رہی ہے، ننھی سی لاش پر کیا حسرت برس رہی ہے، ہوتی ہے دفن بیٹی ماں دیکھتی کھڑی ہے، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، بیمار کربلا پر ٹوٹی نئی مصیبت، بیمار کربلا پر ٹوٹی نئی مصیبت، ہوتی ہے اب سکینہ اہل حرم سے رخصت، ہوتی ہے اب سکینہ اہل حرم سے رخصت، زندہ میں بن رہی ہے چھوٹی سی ایک تربہ، زہرا زہرا پرسال و سکینہ کا، زہرا زہرا پرسال و سکینہ
پیاس ہائے سکینہ ہائے پیاس ہائے یتیمہ ہائے پیاس ہائے یتیمہ ہائے پیاس یا عباس 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 یا عباس. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم وعلى أنصار الحسين خصوصا سيدنا مولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين يا قاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن حلوة وحبيب بن مظاهر وله الشهيد الرياض. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. آقائے غریبان موائد کسان بادشاہ خراسان زامنان یتیمان السلام علیکم یا مولا رب مولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسى ایها البراء یا ابن رسول اللہ کن شفیعنا وشفیع والدین فی یوم الجزاء روحی وجسم لك الفداء. السلام عليك يا فاطمة معصومة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا كافة الإيمان سيدي أجر الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا. السلام عليك أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم